بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام یہودی یہ بات کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے نمائندہ لوگ جو قرآن مجید کی دعوت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مخالف تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بات وہ کس پہلو سے کہہ رہے تھے؟ وہ اس پہلو سے کہہ رہے تھے کہ اللہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ نبوت، رسالت اور کتابوں کا سلسلہ بنی اسرائیل تک ہی محدود رکھے، ان کے علاوہ وہ کسی اور کو یہ منصب نہیں دے سکتا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ مجبور ہے، اس نے بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا ہے، ان کے علاوہ وہ اب یہ مقام، یہ شرف کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کا تکبر تھا، وہ ایک بے بنیاد بات کہہ رہے تھے۔ جو اصل بات تھی، اس اصل بات میں وہ تبدیلی کر کے ایک نئی بات بنا کے کہ جس کا ان کو فائدہ ہو، وہ اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں واحد منتخب چہیتے لوگ مانے جائیں، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ یہ بات پچھلے ادوار میں بھی سامنے آتی ہے اور یہ بات جدید دور میں بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حق سے، سچائی سے بہت دور ہوتی ہے، مگر اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ آپ اگر کوئی بات اعتماد کے ساتھ کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کی بات مانیں گے، اور آپ کے اعتماد کے ساتھ بات کرنا ہی گویا کہ اس کے سچ ہونے کی علامت ہے۔ اور یقیناً ہر زمانے میں لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جو غلط بات اعتماد سے کرتے ہیں، ان کو ماننے والے بیوقوف لوگ مل جاتے ہیں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور اتنی بڑی بات، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر کو آنا ہے تو اس کو لازماً بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے، یہودیوں میں سے آنا چاہیے۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا کہ انہی کے ہاتھ بندھیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ یعنی اللہ کے ہاتھ کیوں بندھیں؟ ان کے ہاتھ بندھیں۔ یہ ہیں کہ جو اپنے اس دعوے، اس نظریے کی زد میں آئیں، اور ان کے زد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وحی الہی کا سلسلہ جاری رکھا، وہ اس سلسلے کی رحمت سے، اس کے
علم سے، اس کی حکمت سے محروم ہو جائیں۔ بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں انفاق اس مفہوم میں آیا ہے، یعنی وہ جس کو چاہے دے۔ یعنی یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ لازماً بنی اسرائیل ہی میں تمام پیغمبروں کو بھیجے؟ اس نے تو اس بات کا وعدہ کیا، اس بات کے بارے میں باقاعدہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ بعد کے زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے وہ ہوں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر ہوں گے۔ یہ بات بھی بنی اسرائیل اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ کہ وہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھے گا، یہ بنی اسرائیل یا یہودیوں سے نہیں تھا، بلکہ اولاد ابراہیم سے تھا۔ اور اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیلی کی طرح بنی اسماعیل بھی شامل تھے۔ فرمایا کہ وہ جس طرح چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم، اور الحمدللہ، معاف کیجیے گا، اور مزید اضافہ کریں گے بہت سوں کے اندر ان میں سے۔ کیا چیز اضافہ کرے گی؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اترا ہے آپ کی طرف اے پیغمبر آپ کے رب کی جانب سے، طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر ہو، ان میں اضافہ کرے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں، حسد کی بیماری میں، جتنا جتنا آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا جائے گا، اتنا اتنا یہ لوگ اس کے بارے میں کفر، سرکشی اور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور انہوں نے اس چیز کا خواب دیکھا، اس کو اپنا نظریہ بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں فخر اور دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کا ایک زوم پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم وی آر دا چوزن پیپل، ہم ہیں کہ جو پوری دنیا میں خدا کی نگاہ میں اس کے چہیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جب ان کی غلط توقعات، بے بنیاد توقعات کے برخلاف اللہ کے آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آئے، تو جوں جتنا جتنا اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، ویسے ویسے ان کے ہاں سرکشی میں اور انکار میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ اس بیماری کا کہ جو آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے علاج نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، تو وہ بیماری بڑھے گی، اس لیے کہ اس کا ایک علاج ہے۔ اگر وہ علاج آپ نہیں کر رہے، اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی اس کا ایک واحد علاج ہے، تو پھر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اندر جیسے جیسے اس مسئلے میں اور اضافہ ہوگا ویسے ویسے آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ بیماری تھی حسد کی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی کتاب کے جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کہ جن کے آنے کی توقع ہم کر رہے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ تو اب یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا
اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نوازتا ہے. جب انہوں نے ضد کی اور اللہ کے اس فیصلے کو نہ مانا اور حسد میں مبتلا ہو گئے، تو جوں جوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا، جوں جوں آپ کا پیغام پھیلتا، ترقی پاتا، توں ویسے ہی ان کے ہاں اس کے لیے حسد، بغض، نفرت اور انکار میں اضافہ ہو جاتا. تو یہ بات ہے کہ جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور لازماً اضافہ کرتا رہے گا بہت سوں کے اندر ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، وہ پیغام کے جو اترا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، کس چیز کا اضافہ کرتا رہے گا؟ طغیانم و کفرا، سرکشی اور انکار کا. سو معلوم یہ ہوا کہ انکار بھی کئی درجے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ انکار جانتے بوجھتے ہوئے کسی حقیقت کو رد کرنے کا نام ہے. تو جتنا اس میں نفرت، حسد، سرکشی بڑھے گی، اتنا ہی انکار میں اضافہ ہوگا. فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے پیدا کر دی، ہم نے ڈال دی ان کے اندر العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. یعنی ان کا یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اندر آپس میں دشمنی، آپس میں بغض اور نفرت یہ بڑھتی جائے گی، اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاها اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اگر وہ نہ بجھائے تو بغاوت، نفرت، ان کی سرکشی اتنی آگے بڑھ جائے کہ یہ ایک دوسرے کو مار کھائیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ فساد ہو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو اللہ نے ایک منتخب امت بنایا تھا، ان کو اللہ نے اپنے پیغام کی ذمہ داری سونپی تھی، اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ بعد میں آنے والے پیغامات کو بھی وہ مانیں گے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی ان سے عہد لیا گیا، اور یہ عہد نسلاً بعد نسلیں چلتا آیا، اور بحیثیت گروہ ان سے یہ عہد لیا گیا. لیکن چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ چنے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے درمیان قیامت تک کے لیے اب ہم نے دشمنی اور نفرت کی آگ پھیلا دی ہے، وہ ان کے اندر موجود ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو اتنا پھیلنے سے روک دیتے ہیں کہ جس سے دنیا ہی تباہ ہو جائے. تو جب یہ جنگ کی، دشمنی کی اور ایک دوسرے کے خلاف اقدام کی آگ بھڑکاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یعنی جو فساد مچانے والے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ بات بتائی گئی ہے سورہ مائدہ میں، وہ اس پہلو سے بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغام کو اب اس نئی امت کے سپرد کر رہا ہے کہ جو بنی اسماعیل میں سے تھے، اور ان کو سپرد کرتے ہوئے اب یہ گویا کہ اللہ کا وہ آخری ان کے ساتھ ایک معاہدہ، پیکٹ ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ
یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی امتوں کی طرح کہ جن کو اللہ نے اسی طرح سے ذمہ داری سونپی، تم بھی وہ غلط کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے، ورنہ وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ جو ان کے ساتھ ہوا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے آپس میں دشمنیاں بن گئیں، وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے، زمین میں وہ فساد مچاتے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ان کے درمیان جنگ کو کم کرتا، ان کی جنگ کی آگ کو بجھاتا، وہ پھر لڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے گزارش کی اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو جو ہمارے ہاں مذہب کے نام پر مختلف لوگوں کے ہاں رویے پائے جاتے ہیں، کیا وہ پیار، محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی پر مبنی ہے، یا نفرت، حقارت، دشمنی، تعصب، دوسروں پر پھپتیاں چست کرنا، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، اپنے گروہ، اپنے فرقے کو مضبوط کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اپنے کو حق پر دوسروں کو باطل پر سمجھنا، یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ دوسری بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ تو میں نے مثالیں دی جو شاید نسبتاً کم خوفناک ہیں، اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا، قتل و غارت، تو یہ ہمارے ہاں بھی پائی جا رہی ہے چیز، یعنی مسلمانوں کے ہاں۔ کون مسلمان؟ جن مسلمانوں کو سورہ مائدہ اور پورا قرآن خطاب کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے یہودیوں کو سزا دی، اور اس سے پہلے ہم دیکھ آئے ہیں کہ نصارہ میں بھی یہی آپس کی دشمنیاں ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے پیدا ہو گئیں، یہی چیز مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، ایک دوسرے سے حسد، نفرت، ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا فقدان، اللہ کی کتاب کو وہ حیثیت نہ دینا کہ جو اس کی حیثیت ہے، اپنی تاریخ، اپنے بزرگ، اپنے فتوے، اپنے فرقے، اپنی فقہ، اپنے امام، یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے۔ تو پھر آخر اس امت کی شیرازہ بندی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے بارے میں، اس کے بیان کرنے کا مقصد ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنے برے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم ہی ہیں کہ جو سب سے اونچے ہیں اور کامیاب ہیں اور چہیتے ہیں، باقی سب کافر جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں، خار ہے بدکار ہے مگر تیری محبوب کی امت سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں، اور اپنے اپنے فرقوں کی، جماعتوں کی، گروہوں کی تنگنائی سے محدود جو ایک وہ ہے ماحول، اس سے نکل کر ہم ایک امت بنے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ہم قرآن کی روشنی میں اس کو حل کریں، اور یہ تاریخ اور یہ بزرگ ان کو ثانوی درجے میں رکھیں، تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ لڑتے آئے ہیں، لڑتے رہیں گے انفارچونیٹلی۔ فرمایا آیت نمبر 65 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ اس کے نتیجے میں لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں کے باغوں میں، راحت کے، خوشی کے باغوں میں۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان یعنی سچائی کو ماننا، ان حقائق کو ماننا کہ جو حقائق اگرچہ کہ نظر تو نہیں آ رہے مگر ان کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ایک حق پسند انسان کے لیے ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور تقوی، ایمان لانے کے بعد وہ روش، وہ رویہ اختیار کرنا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہ سمجھتے ہوئے زندگی اس کے مطابق گزارے، جس کو عام طور پر قرآن مجید نیک اعمال سے تعبیر کرتا ہے، بعض اوقات اسی کو اللہ تعالیٰ تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی آپ کے اندر تقوی ہوگا، خدا خوفی ہوگی، گاڈ کانشسنس ہوگی، تو آپ اللہ کی حدود میں رہ کے زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ کے حدود میں زندگی گزارنا اصل میں کیسے ہوگا؟ نیک اعمال سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایسا کرتے کہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے۔ برائیاں دور کر دیتے یعنی بات یہ ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، صبح و شام ہوتی ہیں، مگر غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسری غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان سے بس ہو جاتی ہے، کمزوری کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، اچانک ایک انسان کے اندر ایک رو آ گئی جس کی وجہ سے وہ بہک گیا۔ یہ اگر انسان غلطیاں کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان اپنا قائم رکھتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، خدا خوفی کرتا ہے اور اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے سچائی کے ساتھ، تو یہ غلطیاں دھل جاتی ہیں، یہ پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ انسان کا جو نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے نیکی کے کام ہیں، ان سے انسان کے اندر جو ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے قرب کا انسان کو جو موقع ملتا ہے، برائیاں آپ سے آپ چھٹ جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ برائیوں کا اثر انسان سے زائل ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آدمی برائیاں کرتا ہے سوچ سمجھ کے، پلاننگ کے ساتھ، ان کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور مکاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ نماز روزہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو کیا ہوا کہ یہ جو ایمان اور نیک اعمال ہیں یا تقوی ہے، اس سے برائیاں دور ہو گئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ برائی ہے کہ جو نیکی کو بیکار کر دیتی ہے، چنانچہ قرآن نے اس کو بھی بہت بیان کیا ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے، سچا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، اور ہم لازماً ان کو آخرت میں نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی آخرت کی کہ جو ایمان لائے گا، جو نیک عمل کرے گا۔ اب یہاں اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کر کے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کو بھی بیان کر دیا، اس کی بھی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا اگر یہ یعنی یہ اہل کتاب تورات، انجیل
اور جو ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا اس پر قائم رہتے، قائم ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کا جو گروہ ہے، اگر وہ اس پر قائم ہو جاتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے سے بھی پاتے۔ یعنی رزق کی فراوانی ہوتی، دنیا کی کامیابی ہوتی۔ آخرت کی کامیابی کا ذکر پہلے ہو گیا، اب دنیا کی کامیابی کا ذکر ہے کہ یہ بھی ان کو حاصل ہو جاتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی وہ کیا ہے اہل کتاب کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تورات میں لکھا ہے، جو انجیل میں لکھا ہے، اور جو نازل ہوا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، اس پر اگر وہ قائم ہو جائیں۔ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ یہ قرآن نے ایسے بیان کیا ہے کہ گویا کہ تورات اور انجیل پر قائم ہونا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اگر یہ اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو ان کو آخرت میں بھی کامیابی ہوتی اور دنیا میں بھی وہ پھلتے پھولتے، ان کو معاشی خوشحالی نصیب ہوتی۔ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے، یہ کہا گیا کہ اگر یہ تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف نازل ہوا ہے اس پر قائم ہو جاتے تو انہیں دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہوتی۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قرآن مجید کو ماننا، یہ اصل میں تورات اور انجیل کو ماننا ہے، تورات اور انجیل پر قائم رہنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں بھی، اس کی تعلیمات میں بھی، اور انجیل کی تعلیمات میں بھی، دونوں میں اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ وہ بعد میں آنے والے اللہ کے پیغام کو بھی مانے۔ سو گویا کہ قرآن یہاں اہل کتاب کو، یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ ارے اللہ کے بندو، ہم جو تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم قرآن کو مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو ہم تمہیں کسی نئی بات کو ماننے کی دعوت ہی نہیں دے رہے۔ ہماری دعوت تم کو یہ ہے کہ تم تورات کے مطابق جو اب تم کو فیصلہ کرنا ہے وہ کرو۔ ہماری دعوت اہل انجیل کو، نصارہ کو یہ ہے کہ تم انجیل کے مطابق جو اللہ نے تم سے تقاضا کیا ہے اس کو مان لو۔ وہ کیا ہے؟ کہ جو اب تم پر نازل ہوا تمہارے رب کی جانب سے، یعنی قرآن، اس کو بھی مان لو۔ یہ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ ہم جب مسیحیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دیں تو ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہم تم سے کسی نئی بات کا تقاضا نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی بات مان لو۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو تم کچھ نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ مسیح علیہ السلام کی بات کو مانو گے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے ایک پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی کی اور اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا کہ جب وہ آئیں تو تم ان کو بھی ماننا۔ تو اس کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ تورات، انجیل اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، اس سب پر قائم رہتے، قائم ہو جاتے، تو یہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی
اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ٹھیک راستے پر بھی ہے، صحیح راستے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ سارے اہل کتاب ظالم ہیں، کافر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو مسلمانوں کا شوق ہے۔ قرآن انصاف پر مبنی بات کرتا ہے، جو فیکچول پوزیشن ہے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صحیح راستے پر قائم ہے۔ نہ جانے یہ کیسے مشہور ہو گیا مسلمانوں میں کہ سارے غیر مسلم کافر ہیں، اور یہ کیسے مشہور ہو گیا کہ سارے مسلمان مومن ہیں۔ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی کافر ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے اندر بھی مومن ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک خوفناک نظریہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، وائڈ سپریڈ ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر تکبر، ایروگنس پیدا ہوا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ ایک نفرت، حقارت اور دوری ہے کہ جو محسوس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں یہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو دعوت دیں۔ سازش، فلاں اور فلاں، لڑائی، جنگ، یہ تذکرے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، مگر ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو برے اعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ اہل کتاب کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یثرب اور اس کے گرد و پیش میں موجود تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، ہاں البتہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سچائی کو جاننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی یہ بات آپ پر واضح ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ پورے کا پورا پیغام ہے جو آپ کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ یہ وہی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی موجود ہے تورات میں، کتاب استثناء میں، بک آف ڈیوٹرانومی میں، اس میں جو اوصاف، جو فیچرز بتائے گئے ہیں آنے والے پیغمبر کے، ان میں ایک یہ بھی نقل ہے کہ وہ ان کو سب کچھ بتا دے گا جو میں اس کو بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی ہدایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو لب و لہجہ سخت ہے، اس میں اصل میں جس کو کہتے ہیں روئے سخن، اصل میں تو بات کی جا رہی ہے انہی یہودیوں سے جو مخالفت پر اڑ گئے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، کوشش کر رہے تھے ایڑی چوٹی کا، زور لگا کر کہ کسی طرح سے بعض باتیں بیان نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ بات آخری مرحلے میں آ گئی ہے اور آخری حد تک واضح کرنی تھی، اس لیے تمہیداً یہ بات بیان کر دی کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ آپ بیان کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اچھا، اب آپ پیغام پہنچائیں گے تو یہ لوگ مخالفت تو کریں گے، تو پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مطمئن رہیں، اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ مخالفت کریں گے، ہم اس مخالفت کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو
جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں. ہدایت نہیں دیتا یعنی ان کو راستہ نہیں دکھاتا. ان کے لیے جو ان کی اپنی بھی پلاننگ ہے اس کے لیے وہ ان کو راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا. ہمارے ہاں ضمنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، دو نظریات ہیں جو اس آیہ مبارکہ کے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنے نقطۂ نظر کے حق میں. ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام تھا وہ پوری طرح سے بیان ہونے سے رہ گیا، نعوذ باللہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بالکل آخری زمانے میں جب آپ گویا کہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ نے کہا کہ کچھ مجھے بتاؤ، میں کچھ لکھ دوں. اور وہ لکھنا اصل میں یہ تھا کہ میں کس کو جانشین بنانے والا ہوں. لیکن پھر لوگوں نے دباؤ ڈالا اور آپ کو بیان کرنے سے رہ گئے. ظاہر ہے کہ میں اس کے بیان میں جو سختی ہے اس کو تو اگنور کرتا ہوں، یعنی جو اس کے بیان کرنے والے کہتے ہیں اور جو اس کا رسپانس ہے وہ اس کی سختی، کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. میں اس کو بیان کرتا ہوں. اگر عمل میں اس میں کوتاہی آتی ہے تو یہ میری کمزوری ہے، مجھے اس پر قابو پانا چاہیے. کہ جتنا کمپلیکس اختلاف ہے، کمپلیکیٹڈ، اتنی زیادہ ہمارے اندر نرمی آنی چاہیے، پولائٹنس آنی چاہیے. اس لیے کہ ورنہ تو مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. سو میں یہ گزارش کروں کہ اگر یہ بات ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کا اعلان کرنا تھا مگر کر نہیں پائے، تو ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ آیت تو واضح کر رہی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سبھی کچھ بیان ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اب ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ سب کچھ بیان کر دیں. وہ آپ نے بیان کر دیا اور وہ قرآن میں موجود ہے. نہیں، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو وحی الہی اور کتاب کی صورت میں آپ کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ پورے کا پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے، آپ اس کو پہنچا دیں. باقی اس پیغام میں ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو قرآن میں یا تو اشارتاً بیان ہوا ہے یا لوگوں کو یاد دہانی کے لیے متوجہ کرنے کے لیے بیان ہوا ہے، یا بعض معاملات ہوئے ہیں کہ جو سرے سے براہ راست بیان ہی نہیں ہوئے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی طرح اپنی اس سنت میں اس کو کر کے پوری امت میں پھیلا دیا. جیسا کہ قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا گیا، طریقہ اختیار کیا گیا، اس کو محفوظ کر لیا گیا، بالکل اسی طرح سے سنت متواترہ کو بھی محفوظ کر لیا گیا. فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب یہ اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا جو پہلے بیان ہوئی تھی. فرمایا اور لازماً اضافہ کرتے رہیں گے بہت سوں کے اندر، اضافہ کرتا رہے گی وہ بات جو نازل کی گئی، وہ پیغام کے جو اتارا گیا آپ پر اے پیغمبر آپ کے رب کی جانب سے. کس چیز کا اضافہ کرے گی بہت سو میں؟ طغیانم و کفرا، سرکشی کا اور انکار کا. فلا تأسا علی القوم الکافرین، تو دیکھیے آپ ان کافر لوگوں پر افسوس نہ کریں. یعنی مطلب یہ کہ آپ اپنا کام کیجیے اور ان کی روش، ان کے رویے پر افسوس نہ کریں.
کیوں افسوس نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا کام کر لیا. اور یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو پورا پورا موقع ملا تھا، ان کے پاس پوری صلاحیت تھی کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتے اور خدا کی طرف سے ملے ہوئے شرف کے امکان کو وہ پوری طرح گریب کرتے، سیز کرتے. تو انہوں نے نہیں کیا. تو اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ اپنا کام کیجئے. یہ تو خدا جانتا ہے کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور وہ بھی کہ جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ، جو ہی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس نے نیک عمل کیے، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہی آیت ہے ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان دونوں آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو 3 شرائط پوری کرنی ہوں گی، چاہے آپ کا تعلق کسی مذہبی گروہ سے کیوں نہ ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مذہبی گروہ سے تعلق رکھیں یا کسی دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ 3 شرائط پوری کریں ٹھیک طرح سے، جینونلی. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال. اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی گروہ سے بھی ہو، مذہبی گروہ سے بھی ہو، اس کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، یا جو یہودی ہوئے، یا صابئی یا نصارہ. صابئی 3 گروہ تو ہم جانتے ہی ہیں، مسلمز، جیوز، کرسچنز. صابئی کون ہیں؟ اس کے بارے میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی ٹھیک ہو سکتی ہیں سائملٹینیسلی، مگر ایک بات جو بڑی مشہور ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ستارہ پرست. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ستارہ پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ستارہ پرست تو شرک کرتا ہے، ستاروں کی پرستش کرتا ہے. اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے 2 مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. صابئی اصل میں ایک نسبتاً چھوٹا گروہ تھا، جس کے بارے میں ایک بات تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. کچھ لوگ کچھ اور بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں. یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا ایک چھوٹا سا کوئی گروہ ہے، ایک تعداد ہے جو عراق میں موجود ہے. اینی ویز یہ تو ایک آپ کا یہ کہ علمی نقطہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مذہبی گروہ کچھ بھی ہو، آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں سچا، آخرت پر ایمان لاتے ہیں سچا، اور نیک عمل کرتے ہیں، آپ جنتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو وہ پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، مسیح علیہ السلام کا انکار کرے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، کسی نبی کا بھی انکار کرے، یونس علیہ السلام کا انکار کر دے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا.
تو پھر یہاں تو 3 باتیں ہی بیان ہوئی ہیں. نہیں، اصل میں جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں وہ باتیں ہیں بنیادی، پھر ان کے نتائج ہیں. جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، سچا ایمان، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے آئے ہوئے کسی پیغمبر نمائندے کو نہ مانے؟ یعنی ایک ملک ہے چھوٹا سا کمزور سا پاکستان، وہ امریکہ کو بڑی اہمیت دیتا ہے، لیکن امریکہ کا صدر اپنا نمائندہ بھیجتا ہے تو اس کو وہ ٹھکرا دیتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں اس کو مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ نمائندہ وہاں سے آیا ہے اور اس کا رد پھر اس ملک کا رد ہے. اللہ کے پیغمبر کا انکار اللہ کا انکار ہے. اگر کسی کے پاس اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت ایسے پہنچ جائے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اور پھر وہ انکار کرے، تو اصل میں یہ اللہ کا انکار ہے. چنانچہ یہاں جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں یہی اصل باتیں ہیں. اس میں یہ بات کہ کوئی آدمی یہودی ہے، اگرچہ کہ وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، مگر دونوں کا انکار بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کو جتنی بات پہنچی ہے وہ اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے. زیادہ بات وہ جان ہی نہیں سکتا، اس کے پاس حالات ہی نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھے گا موٹی موٹی بات، توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کو. اسی طرح سے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی سنی پیدا ہوتا ہے، کوئی شیعہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بریلوی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دیوبندیوں میں پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اہل حدیث ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ کسی ایک فرقے میں ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہاں تو آپ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہے کہ جو جنت میں جائے گا. یہاں تو مسلمان کیا چھوڑ، یہود، نصارہ اور صابئی بھی آ گئے، معلوم ہوا سبھی آ گئے. اصل شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال. جو بھی یہ کرے گا، چاہے اس کا تعلق کسی گروہ سے بھی ہو، وہ جنتی ہے. ہاں، البتہ اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت کا انکار نہیں ہو سکتا. انکار ہوا تو اللہ کا انکار ہو گیا. اب کوئی یہودی، کوئی نصرانی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے یا ان کی دعوت اس کو ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ آپ کے کوئی مفتی صاحب کریں گے؟ کوئی مسجد میں خطبہ دینے والے کوئی مولوی صاحب کریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو آپ کو کیوں پرابلم؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دعوت ٹھیک طرح سے دیں، کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں کہ ہم نے ان کو دعوت ٹھیک طرح سے نہیں دی. یہ ہمارے ہاں ایک خواہ کی ایک میں تو کہوں گا متکبرانہ روش ہے، کہ جس میں آپ سوچئے کہ کتنی عجیب و غریب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو تمام جہان والوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس نے پیدا کیے جو انسان، ان میں سے 22-23% اس نے پیدا کیے مسلمان، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جنت میں جائیں گے. 77-78% اس نے پیدا کیے غیر مسلم، اور اس نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے. یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ میں تو آنیسٹلی یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس نظریے کو مانتے ہوئے پیدا ہوتی ہے، پلتی بڑھتی ہے، جوان ہو کر بوڑھی ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے، اور یہ نظریہ لے کے مرتے ہیں. بھائی، خدا کا دین سچائی ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ وہ سچا دین ہے، اس کا پیغام سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن ہم اتنے زیادہ برین واشڈ لوگ ہیں کہ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی جہنم میں جائے، جنت میں جائے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہم یہودیوں کو روتے ہیں کہ وہ اتنے متکبر، ایروگنٹ تھے کہ سب لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا، اور کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو
اللہ کے پیغام کو جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، ایروگنٹلی کہ میں نہیں ماننا اس کو. اور قرآن سے بات واضح ہوتی ہے کہ کافر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی نام نہاد مسلمان بھی ہو سکتا ہے. سارے منافق کافر تھے اور سارے منافق مسلمان تھے. میں آپ کو کنفیوز تو نہیں کر رہا. اینی وے، آئیے اب ان آیات کا میں ایک مرتبہ پھر آپ ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے آج پڑھی، اور پھر اس کے بعد سوال جواب اگر ہوئے تو میں ان کے لیے حاضر ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند گئے. غلت ایدیہم، ہاتھ بندھے ان کے. ولعنوا، اور لعنت ہو، بما قالو، اس پر کہ جو انہوں نے کہا. بل یداہ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ مبسوطتان، خوب کھلے ہوئے ہیں. ینفقو، وہ بخشتا ہے، عنایت کرتا ہے، دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. ولا یزیدن، اور یقیناً اضافہ کرے گا، کثیراً، بہت سوں کے اندر، منہم، ان میں سے. کیا اضافہ کرے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. کس چیز کا اضافہ کرے گا؟ طغیانم و کفرا، سرکشی اور انکار میں اضافہ کرے گا. والقینا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ والبغضاء، ان کے درمیان دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب یہ بھڑکاتے ہیں جنگ کی آگ، اطفاء اللہ، تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کتاب، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم لازماً داخل کرتے ان کو، جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ اقاموا التوراۃ والانجیل، قائم ہوتے تورات پر، انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس پر کہ جو اترا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یہ لازماً کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی. منہم امت مقتصدہ، یقیناً ان میں ایک گروہ ان کا بھی ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت سے ان میں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو اترا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اس کے پیغامات کو نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. فرمایا کہ یا قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے،
اس پر قائم نہ رہو، قائم نہ ہو، اس کو اختیار نہ کرو. یہ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حصہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا. اہل کتاب کو پھر خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اترا، جو پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے، اس کو اختیار نہ کرو. یعنی اس قرآن کو، اس اللہ کے آخری پیغام کو. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً اضافہ کرے گا بہت سوں کے اندر ان میں سے. کیا چیز؟ وہ کہ ما انزل الیک من ربک، جو اتری آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. یہ چیز اضافہ کرے گی ان کے اندر طغیانم و کفرا، سرکشی اور انکار میں. فلا تاسا، تو دیکھو مت افسوس کرو، علی القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم پر. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادو، جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور سابئی، والنصارى، اور نصارہ. من آمن باللہ، جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، یعنی مستقبل کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی ماضی کے بارے میں. نہ ماضی کا غم ہوگا، پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا. یہ جنت ہے، یہ دنیا کی کیفیت نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ اگر ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور انہوں نے نیک عمل کیا، تو یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے. اس جنت میں کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. وعلیکم السلام. میرے فیس پہ بہت پمپلز آتے ہیں، کوئی علاج بتائیں. یہ غالباً آپ نے سوال اس لیے کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ غلطی سے ڈاکٹر لگا ہوا ہے. تو میں اس طرح کا ڈاکٹر نہیں ہوں. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ڈنگر ڈاکٹر ہوں. یعنی میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو اس لیے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے. آپ نیم کیسے ہی تو طاہر صدیقی صاحب نے بھی بتا بھی دیا. بہت دلچسپ بات ہے یار. بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا علاج ہو گیا. آپ اوپر جائیں. نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گو فردر. نیم تک تو پہنچ گیا. منڈے یہ تو علاج معاملہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کی رحمتوں آپ پر. جزاک اللہ. فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکلوا واشربوا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولا تسرفوا. اوکے. سوال: ایک تو ساری انسانیت کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، دوسرا صلاۃ کا لفظ ہے اس آیت میں موجود نہیں ہے، تو پھر نماز ترجمے کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا اے لوگو، تو اکثر و بیشتر اس سے مراد ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جو مخاطب ہوتے ہیں. ساری انسانیت نہیں ہوتی. ساری انسانیت کو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو جمیعاً کہہ کے کیا، سب کے سب. یعنی یا ایھا الرسول، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. آپ کہیے کہ میں انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً. تو یہاں جو یا ایھا الناس ہے، اس سے مراد
وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں یعنی جو موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا ذکر بہت جگہ ہوا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ تم مسجد میں جب جاؤ تو تم زینت اختیار کر کے جاؤ، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں جا کے ہم کوئی دفتر کے کام تو نہیں کرتے نا، مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپلائڈ سی بات ہے. تو اس میں کوئی بہت زیادہ زحمت نہیں ہونی چاہیے بات کو سمجھنے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو یہ مال غنیمت والی سوال. اس آیت میں مال اور جنگ کا لفظ نہیں ہے، تو پھر مال اور جنگ کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ من شیئن لکھا ہے تو ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ خیر، من شیئن کا تو مطلب ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں جو غنیمت کا مال تمہیں ملا، وہ غنیمت کا مال جنگ میں جو میسر آتا تھا اسی کو کہا جاتا تھا. اب جو کچھ بھی ملا ہے اس کو تم نے ایسے تقسیم کرنا ہے، اس کے لیے من شیئن آ گیا ہے. اگر میں بات آپ کو سمجھا سکا. میں تو جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس میں نیم کے درختوں کا ذکر ہے. رائٹ. جب ہم کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تعریف کر دی گئی ہے تو اللہ اسے نافذ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ میں نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہے. دو پہلو ہیں. اصل تو پہلو یہ ہے کہ تورات اور انجیل ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے، بعد کے زمانے میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والے کی حیثیت سے پیش کیا ہے. تو یہ بڑی حکیمانہ طریقے سے بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو، ان کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب پر عمل کرو. تمہاری کتاب پر آج عمل کرنے کا جو طریقہ، واحد طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مطابق جو اب کتاب آنی تھی اس پر عمل کرو. سو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا ہی عمدہ اسلوب ہے دعوت دینے کا کہ دیکھو، میں تمہیں کسی نئی بات کو ماننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تمہیں اسی بات کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہوں جو تمہاری کتاب میں پہلے سے موجود ہے. سو تینوں کو بیان کر دیا، تورات، انجیل اور قرآن. قرآن کی جگہ کہا گیا وہ جو کچھ اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی obviously قرآن. If someone forgives others on their maltreatment, will Allah also forgive them on the day of judgment so they can also enter paradise with others? یعنی آپ کے سوال سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آپ معاف کریں، کیا ان کو اللہ بھی معاف کر دے گا؟ نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی جب وہ اللہ سے معافی مانگیں گے. کسی نے آپ کو تنگ کیا تو تنگ کرنے والے نے اصل میں دو ہستیوں کے ساتھ زیادتی کی، دو ہستیوں کو ناراض کیا، ایک آپ کو اور ایک آپ کے رب کو. آپ کو آپ کے رب نے بنایا اور انہی کی طرح کا انسان بنایا. انہوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ان کو معاف کر دیا. آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کرنے پر معاف کرے گا آپ کے گناہوں کو. لیکن ان کو تو معافی ملے گی تب کہ جب وہ آپ سے معافی مانگنے کے علاوہ صدق دل سے اللہ سے بھی معافی مانگے. اچھا جناب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمانوں کو اس پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو بلانا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ کون تھے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے ہمارے پیغمبر کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی پیغمبر تھے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس ہستی کو برا بھلا کہے یا ان کی شان میں گستاخی کرے کہ جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو گستاخی کرتے ہیں بظاہر، اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہوتے ہیں، تو آپ ان کو حضور سے واقف کرائیں۔ جب آپ حضور سے واقف کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی گستاخی کو چھوڑ کر آپ کی تعریف کرنے لگیں گے، درود پڑھنے لگیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہو گیا جناب، یہ بھی ہو گیا۔ آئی مرحم کیوں یہ مجھے اوپر کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ چلیے جی، انشاءاللہ پھر امید ہے کہ کل نہیں تو پرسوں میں سے کل میں کوشش کروں گا، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔